السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت ہی سے ریٹائر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیروات کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑاپن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پرست سختی اور بدمزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ سے اس کے آفس کے حالات تھے جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہی کی وہی تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر پر دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی کام میں لگی رہتی۔ شاہدہ کو اپنے غربت اور کم مائگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتا دیکھتی۔ اسے ان کے ٹھاٹ باٹ نظر آتے۔ وہ اونچی ہیل کی سینڈل پہنے کھٹ کھٹ چلتی پھرتی نظر آتی اور گٹ پٹ انگلش بولتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی ایسے ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی کچھ نہیں تھے۔ نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو، اس کے لیے بھی یہ غنیمت تھا۔ اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی اور اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگے بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی مصروفیت کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی تھیں۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ ابھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے یا نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنیے۔ میری بات سننے سے پہلے فون بند نہیں کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی آف کر دیا۔ فون کرنے والے کا لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے ان کا
جسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت نہیں ہوئی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ کب تک فون کو بند کرتی؟ آخر رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اس نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آ گئیں۔ گھر والوں سے چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی، اور سب کی سب ان دوستیوں پر بہت خوش تھیں۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ تھیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بھی یہ سوچا کہ کون سا وہ اسے فون پر کھا جائے گا۔ معلوم تو کرنا چاہیے حضرت کون ہے اور کتنے پانی میں ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے، اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکی کہ اس کے پوچھے کہ اسے اس کا نمبر کہاں سے ملا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا کہ اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی، شاہدہ نے اس بات کا برا نہیں منایا، مگر اپنے رئی اس نے ایک بڑی عقل کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں؟ اس کی کہنے کی دیر تھی، اگلے روز وہ اس کے کالج پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آ گیا۔ میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤں۔ نہ پسند آیا تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہو تو قسم کھا لوں۔ شاہدہ سناٹے میں آ گئی۔ وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک کلاس پہلو قریب آ گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ پر باہر نکلی۔ سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا تھا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کے دروازے کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ مبہوت ہو کر رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا، لمبے قد کا ایک اسمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈھیلی ڈھالی ٹائی جھول رہی تھی، اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کوئی لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ان کی اکثریت اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ناصر اسے بہت پسند آیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا تھا کہ جی چاہتا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ اس نے اپنی کئی سہیلیوں کے بوائے فرینڈز کی موبائل میں تصویریں دیکھی تھیں، جو پر خوبصورتی میں وہ ناصر سے بالکل برابر نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ناصر کے خیالوں میں ہی گم تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے لگا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ناصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہو گیا تھا۔ اس کے جدید انداز کے قیمتی کپڑے اور شاندار گاڑی بتا رہی تھی وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ امیرزادوں کے دلوں کی خواہش ہوتی کہ ان کی بیویاں کسی فلمی اداکارہ کی طرح حسین و جمیل اور اسمارٹ ہو، تاکہ پارٹیوں وغیرہ میں دوسروں مردوں پر روب پڑ سکے۔ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے شاہدہ ناصر کی خوبصورتی اور اس کی عمارت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے اسے یہ بھی یقین دلا دیا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ شاہدہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے مصنوعی فکر مندی سے پوچھا، اگر شادی اتنی جلدی ہو گئی تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر ناصر ہنس کر بولا، پھر تم اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اس کی بات سن کر شاہدہ شرما گئی۔ ناصر نے پھر کہا، یقیناً تم یہ سن کر شرما گئی ہوگی، کاش میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھ سکتا۔ دیکھو، تم منع مت کرنا، میرے پاس ایک اسمارٹ فون ہے، بیکار پڑا ہے، اگر کبھی ملیں تو وہ میری طرف سے قبول کر لینا۔ میں اس میں نئی سم بھی ڈلوا دوں گا تاکہ تم بے فکری سے تنہائی میں اسے استعمال کر سکو۔ میرا دن تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتا ہے، مگر رات تو تمہاری یاد آتی ہے۔ اپنی کچھ تصویریں بھی مجھے بھیج دیا کرنا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی انہیں دیکھ کر دل بہلا لیا کروں گا۔ اور ہاں، شادی کے بعد تو میں کم سے کم 1 ماہ تک کام پر نہیں جاؤں گا تاکہ ہر وقت تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔
بس ایک بات سے میری ڈھارس بندی رہتی ہے کہ تھوڑے دنوں کی ہی بات ہے، پھر تو ہماری شادی ہو ہی جائے گی۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے۔ وہ وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آ دھمکا۔ وہ شاہدہ کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سالوں پہلے دونوں دوستوں کی شادیاں بھی چند روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھی۔ اس زمانے کی رسم کے مطابق دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ایک کے گھر لڑکا اور ایک کے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ دونوں کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے ہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا تھا، مگر شاہدہ 5-6 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ویسے تو دونوں دوست زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر مہینے 2 مہینے میں ایک دوسرے سے مل لیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ بیوی کے ساتھ آمد کا مقصد یہی تھا کہ برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو پورا کیا جائے۔ دوست کے بیٹے کا نام وجاہت تھا اور وہ کسی سرکاری ادارے میں ملازم تھا۔ شاہدہ کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ دونوں دوستوں نے اس کے بارے میں پہلے ہی عہد کیا ہوا تھا اور وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی سخت گیر طبیعت کی بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ شاہدہ کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہوگی۔ ماں تو سیدھی سادی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا اور شاہدہ کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر شاہدہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کی ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیرے باپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر تجھے کوئی اعتراض ہے تو جا کر اس سے بات کر۔ یہ بات بس یاد رکھنا کہ ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ باپ سے بات کرتی؟ وہ دل میں محسوس کر کے رہ گئی۔ ایک روز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا رہے تھے۔ وجاہت کو دیکھ کر آ گئے۔ انہیں وجاہت بہت پسند آیا اور یوں تابوت میں آخری کیل بھی گڑ گئی۔ شاہدہ نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی اور بولی، ناصر اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید ابا مان جائیں۔ لمحہ بھر کو تو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہیں، 2-3 مہینے وہیں رہیں گی، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے ابا کے سامنے زبان کھولوں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر ناصر کی آواز آئی، تم شادی کرنے سے منع کر دو۔ یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میرے ابا کو نہیں جانتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہدہ تم مجھے ٹھکرا رہی ہو، ناصر نے کسی قدر غصے سے کہا۔ اچھا ایسا کرو، موقع دیکھ کر مجھ سے کہیں مل لو، میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہے، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لیں۔ اس سے پہلے بھی ناصر نے اس سے کہیں باہر ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی وہ ناصر کے مطالبے کو صاف ٹال گئی۔ ناصر، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بڑی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ وہ رشتے کی بات چلائیں، شاہدہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر ناصر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ باجی تم سے ایک دفعہ مل لیں، پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر لیں گے۔ سوری ناصر، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر نے خود سے فون نہیں کیا۔ اس نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر دفعہ یہی رٹ تھی کہ وہ اس کی باجی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ شاہدہ ایک سیدھی سادی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے، اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ناصر اس کے دل سے نہیں نکل سکا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا تھا کہ ناصر نے اسے شادی کے لیے ذرا بھی تعاون نہیں کیا تھا۔ ماں اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی تھی تو اپنی باجی کو تو ان کے گھر بھیج سکتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور اب اس کی شادی کو 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنے عرصے گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجاہت کے لیے کوئی جگہ نہ بچ سکی۔ بات کرتی تھی اور نہ اس کو دیکھتی تھی۔ وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان کا احساس ہوتا، وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے کلی محسوس ہونے لگتی۔ اس کے رویے سے وجاہت حیرت زدہ تو تھا، مگر اس سلسلے میں اس نے آج تک کوئی سوال و جواب نہیں کیا تھا۔ اسے وجاہت سے نفرت تو نہیں تھی، مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ وجاہت بھی جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ اس کی
بے التفاتی اور نظر اندازی پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس نے شاہدہ سے شادی اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ باپ کی خوشی کے لیے وہ گھر میں ہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ شاہدہ بلا شبہ حسین اور جمیل تھی۔ سروقد، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مناسب دہانہ، مسکراتی تھی تو بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ ہنستی تھی تو گالوں میں گڑے پہ ہی نہیں پڑتے تھے، جس کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور بھی پیاری لگتی تھی۔ اس سے شادی کر کے وجاہت بہت خوش تھا۔ وہ ایک شرمیلی طبیعت کا لڑکا تھا، اس لیے شادی سے پہلے اس کی جان پہچان کسی لڑکی سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو بیوی خوبصورت اور چندے آفتاب چندے مہتاب بھی تھی، دوسری باپ کی پسند بھی تھی۔ وجاہت بہت ہی مطمئن تھا، مگر شادی کی رات کو ہی وجاہت کو اندازہ ہو گیا کہ بیوی کھوئی کھوئی سی رہتی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ گھر والوں سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہفتہ گزرا تو برف پھر بھی نہیں پگھلی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شاہدہ کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ وجاہت نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ اس کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وہ کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتی، ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں سے اس کا رویہ البتہ دوسرا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوتی تو خود سے بھی باتیں شروع کر دیتی۔ بہرحال ماں اور باپ دونوں کو بہو پسند آ گئی تھی۔ وجاہت نے ماں سے بھی شاہدہ کے نامناسب رویے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا۔ وجاہت نہیں چاہتا تھا کہ شاہدہ کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے گھر کی خوشیوں کو فکرمندیوں میں بدل دے۔ اسے دنیا والی چالاکیاں بھی نہیں آتی تھی کہ وہ شاہدہ کے اس رویے کے متعلق اندازے قائم کرتا۔ ایک دفعہ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوئی اور دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ یوں دور دور کیوں رہتی ہے، مگر ممکنہ بدمزگی کی وجہ سے وہ خاموش رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے اسے اچھی لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پر کھینچتی لکیریں ہی دیکھنے کو ملا۔ شاہدہ کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ شاہدہ کے رویے کی وجہ سے وہ کوشش کرتا کہ زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں ہی گزارے۔ چھٹی والے دن وہ دیر تک سوتا اور اٹھنے کے بعد دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ دوستوں کو اتنا ٹائم دیتا، ورنہ دوسرے تو ان دنوں منظر سے ہی غائب ہو جاتے۔ شاہدہ اپنے ماں کے گھر چلی جاتی تو وجاہت ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتا۔ آج وجاہت شاہدہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ اس کی ماں اپنے داماد سے بڑی پرتپاک سے ملی اور بہت سی دعائیں دیں۔ اتنے دیر میں شاہدہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہیں آئی۔ وجاہت چلا گیا تو ہر ماں کی طرح شاہدہ کی ماں نے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اس سے ملنے کے لیے سسرال جاتی، وہ محسوس کرتی تھی کہ اس کا ساس سسر کا رویہ شاہدہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ البتہ اس بات پر اسے حیرت ہوتی کہ وہ وجاہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتی تھی۔ شاید نئے ماحول کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہوگی۔ شاہدہ جب بھی گھر آتی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی۔ اچانک وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ٹی وی میں عناصر کو دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 4 ساتھی بھی اس حالت میں کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ پاس ہی کرسیوں پر سائبر کرائم کی ٹیم کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے اور پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس واقعے کی تفصیلات بتا رہا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ شاہدہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کانوں میں سائیں سائیں سی ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ پھاڑ دیا اور دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ناصر کو دیکھے جا رہی تھی جس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اس پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا کہ اس گروہ کے یہ لوگ مختلف حربوں سے نوعمر لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسا کر پہلے ان سے دوستی کرتے ہیں، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ پر بلا کر اس کی نازیبا فلمیں بناتے ہیں اور بعد میں ان فلموں کی تشہیر کرنے کی دھمکی دے کر وہ انہیں بلیک میل بھی کرتے تھے۔ ناصر ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کے جھانسے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا دیتیں کیونکہ یہ انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کر کے یہ یقین دلا دیتا کہ وہ جلد ہی ان سے شادی کر لے گا۔ اس معاشرے میں ناصر جیسے شیطان صفت لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے۔ یہ مجبور، بے کس اور اچھی زندگی گزارنے کے لالچ کی خواہشمند لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں شیشے میں اتار کر تباہ کر دیتے
اس طرح کے کاموں میں ملوث لوگوں کی بھی درجہ بندی ہے۔ ان میں سے چند تو محض اپنی تسکین اور دوستوں پر رعب ڈالنے کے لیے ایک ساتھ کئی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں۔ دوسرے ناصر جیسے حیوان اور بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں، لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر انہیں اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف ان کی قابل اعتراض فلمیں باہر کے ملکوں میں بیچ کر رقم کماتے ہیں، بلکہ ان لڑکیوں کو بھی ڈرا کر ان سے رقم وصول کرتے ہیں۔ اگر لڑکیاں روپیہ نہ دیں تو یہ انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ وہ سارے ثبوت سوشل میڈیا پر لگا دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا ہے اور اسی فلیٹ میں لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ ناصر متاثرہ لڑکیوں سے یہ کہتا تھا کہ یہ فلیٹ اس کی بڑی بہن کا ہے۔ بیوقوف لڑکیاں اس کی بات کا یقین کر لیتی تھیں۔ وہ یہ کہہ کر انہیں اس گھر میں بلاتا تھا کہ اس کی بہن اس کی ہونے والی بیوی سے ملنا چاہتی ہے، تاکہ فیصلہ کر سکے کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں۔ وہ لڑکی اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی مکروہ دھندے میں ملوث ان لوگوں کی ساتھی ہے جن لڑکیوں کو یہ لوگ بلیک میل کرتے تھے۔ ان سے وہ لوگ ان کی سہیلیوں کا موبائل نمبر بھی زبردستی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ پھر ناصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر ان سے رابطہ کرتا اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے مزید شکار پیدا ہو جاتے۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کی یہ ساری کارروائی فرخندہ نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کی بلیک میلنگ کے ہاتھوں سخت پریشان تھی۔ وہ کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں سے اسے 15,000 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ ان 15,000 روپوں میں سے اسے ہر ماہ 5,000 روپے ناصر کو دینا پڑتے تھے۔ وہ لڑکی دنیا میں اکیلی تھی۔ کچھ عرصے پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے باہر کسی ملک بھیجنا چاہ رہے تھے۔ وہ ان حالات سے بہت تنگ آ گئی تھی اور پھر اس نے ایک بہت اچھا فیصلہ کر لیا اور ہمت کر کے قانون سے مدد لی۔ اس کی نشاندہی پر اس فلیٹ پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے کئی جدید کیمرے، 4 لیپ ٹاپ، بہت سی ہارڈ ڈسک اور دوسری قابل اعتراض اشیاء برآمد کر گئی تھیں۔ وہاں سے کچھ ایسی سکون بخش ادویات بھی ملی تھیں جو یہ لوگ لڑکیوں کو مشروبات میں ڈال کر پلاتے تھے۔ یہ دوائیں ان کے اعصاب پر اثر انداز ہوتے اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لیتی تھیں۔ لیپ ٹاپ میں سینکڑوں لڑکیوں کے مخروب الاخلاق تصویریں اور فلمیں موجود ہیں۔ شاہدہ دم بخود بیٹھی یہ تمام باتیں سن رہی تھی جب ٹی وی میں کیمرہ فرخندہ نامی لڑکی پر آیا، تو باوجود اس کے کہ اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، شاہدہ نے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا۔ وہ اس کی بچپن کی سہیلی فرخندہ ہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ ناصر نے کہیں سے فرخندہ کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر اس کا موبائل نمبر لے لیا ہوگا۔ شاہدہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ وہ ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں گرنے سے بال بچی تھی۔ اب اسے اپنا سخت گیر باپ اور باپ کے حکم پر سر جھکا دینے والی ماں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلوں پر عمل کر کے اولاد کو زندگی بھر ایک تحفظ حاصل رہتا ہے اور کسی بھی برے وقت میں ان کی ہر طرح کی حمایت اور مدد میسر ہوتی ہے۔ دنیا میں تو قدم قدم پر بھیڑیے نما انسان موجود ہیں جو اپنے فائدے اور نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے دوسرے معصوم انسانوں کو انتہائی اذیت ناک تکلیفوں سے دوچار کر دیتے ہیں اور اکثر تو اپنا جرم چھپانے کے لیے قتل جیسے گھناؤنے کام سے بھی باز نہیں آتے۔ ان کی باتوں میں آ کر کیسے کیسے سانحات جنم لیتے ہیں۔ اچھی خاصی زندگیاں جہنم کا نمونہ بن جاتی ہیں۔ خاندانوں کی عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں اور ایسا محض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا فائدہ نامناسب طریقوں سے اچھی زندگی گزارنے کا لالچ اور بھیڑ کے بھیس میں بھیڑیے جیسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بہت سی ناسمجھ لڑکیاں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ اب ٹی وی پر فرخندہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ناصر اور اس کے دوستوں کے جرائم کا پردہ چاک کیا تھا۔ آخر میں اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ناصر کی دھمکی کے نتیجے میں اس نے اپنی ہی ایک سہیلی کا موبائل نمبر اسے دے دیا تھا، جس کا اس کے بے حد افسوس تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ وہ سہیلی اس شیطان کے جال میں نہیں پھنسی تھی۔ شاہدہ نے لرزتے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور بستر پر گر پڑی۔ وہ اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی تباہی اور بدنامی سے بچ گئی تھی۔
وہ سوچنے لگی کہ لڑکیوں کے لیے دنیا میں صرف ماں باپ، بہن بھائی اور شوہر ہی ہوتے ہیں جو انہیں تحفظ دیتے ہیں، باقی غیر تو سب بے دردی سے اپنا مفاد نکالنا جانتے ہیں۔ تمام لڑکیوں کو ماں باپ، بھائی بہنوں اور شوہروں کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب ان سب کی عزت کو مقدم رکھا جائے گا تو تبھی ان انسان نما بھیڑیوں اور شیطانوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاہت کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وجاہت کی حیرت بھری آواز آئی، شاہدہ خیریت تو ہے؟ کیسے فون کیا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تو آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے کھنگار کے گلا صاف کیا اور بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائیے گا، میرا دل نہیں لگ رہا ہے، مجھے آپ، امی اور ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک تو خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے کان میں وجاہت کی شوخ آواز سنائی دی، بھاڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، میں تیار بیٹھی ہوں، شاہدہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک دل فریب ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور شوہر کی عزت کا خیال رکھنے والی لڑکیوں کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہیں اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں۔ وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کے ان رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی، ناصر جیسے شیطان اور درندہ ست لوگوں کے قدم قدم پر گھاٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا درندگی کا نشانہ بن جاتی ہیں۔